बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना हो कि जुबान करके तो मुझे मुंह से निकाल, मैं तुझे शहर से निकालूंगी। लेकिन यहाँ मामला सुहेल वड़ाई साहब के लिए मुंह से क्या निकालना था, शहर से भी निकलना है, इज्जत से भी निकलना है, मीडिया की जो अपनी फर्टर्निटी है उनकी जर्नलिस्ट, उससे भी निकलना है। यानी बाकायदा तौर पर उनको स्टैब्लिशमेंट का दलाल इस वक्त सोशल मीडिया पे जेर बहस है उनका मामला। वो जो उन्होंने एक अदद कॉलम लिखा, फिर उसके बाद आज फिर दूसरा कॉलम लिखा, और उस कॉलम में उन्होंने बताया कि मेरी जिंदगी की पहली मुलाकात है आर्मी चीफ साहब से, मुतल्लिक फील्ड मार्शल साहब से। उनकी मदासराई और मक्खन पोशी की तो इंतहाई उन्होंने बहरहाल कर दी थी। चाहे इसके कि उन्होंने जो मंदरजात लिखे कि मुझसे आर्मी चीफ ने उस खिताब के अंदर क्या क्या बातें की और मेरी 2 घंटे बातें हुई और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने बड़ा मुबहम से बताया कि मेरी जाती में मुलाकात हुई या उस खिताब में हुई। चाहे इसके कि साजिद तारड़ समेत मेरे दीगर कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई, कम से कम 4 दोस्त कंफर्म करो, उन्होंने कहा आर्मी चीफ ने ऐसी कोई बात की ही नहीं। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब, जिनसे मुतल्लिक कहा जा रहा है कि शायद मंगल को या जुमरात को उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हो सकती है, मगर जो सुहेल वड़ाई साहब ने कह दिया और उसके बाद जो उनके साथ हो रही है, सर मैं कह रहा हूं आखिरी डेज तो हमेशा इनके भी आखिरी डेज ही है ना, इसके बाद उन्होंने क्या कर लेना है। काश आखिरी डेज को कोई अपने संभाल के रखता। अगर नहीं समझ आती तो मैंने पाकिस्तान में 5-6 मसाले हमेशा नोट करके रखी हैं, लास्ट डेज जिनको संभाला जाता है। जैसे पॉलिटिशियंस में आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ले लें, नहीं संभाल पाए लास्ट डेज। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ले लें, जजेस में नहीं संभाल पाए लास्ट डेज। एंकर्स में नादिया खान ले लें, नहीं संभाल पाए लास्ट डेज। इसी तरह बहुत से ऐसे जो है जो आखिरी दिन में अपने आप को सबसे ज्यादा लाइक आइस बॉल बड़ा तरीके से कैरी करना होता है। जो हो गई उनके साथ वो तो मैंने आपको बताना ही बताना है जी। और नवाज शरीफ साहब ने असम्बली तोड़ने के हवाले से बाकायदा तौर पर पैगाम अचानक दे दिया। जो कुछ हुआ जी वो बेहतरीन मुतमद खास की जानिब से ये सब हुआ है। और फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं अगर आर्मी चीफ ने ये बातें की हैं तारीख से हट कर ये हो ही नहीं सकता, आर्मी चीफ साहब अपने ओहदे को आईनी ना करें, ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने पूरी तारीख से रिलेट कर, सर उन्होंने भी नई बैच छोड़ दी है जी। कुछ ने तो कह दिया, मैं भी जो बंदों के नाम लूंगा पर आए कि भाई ज़ियाउल से सीखें फील्ड मार्शल साहब। ये सिर्फ और सिर्फ सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम के बाद हुआ है। चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जी। सुहेल वड़ाई साहब ने आज के कॉलम में ना एक चीज भी इमरान खान साहब को मुखातिब करके दोबारा से उन्होंने बोली। उन्होंने कहा जनाब आली, आप तो कैदी साहब, आप तो करोड़ों लोगों की राय को रद्द भी कर सकते हैं, आप एक कमाल किस्म के आदमी हैं, आपसे किसी भी चीज़ की कोई एक्सपेक्ट की जा सकती है, आप ऐसा एक काम क्यों नहीं करते कि आप यू टर्न लेने के माहिर हैं, या थोड़ा सा कोई यू टर्न वगैरह ले लें ताकि ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए और कोई डील करके कोई रिहाई को कबूल कर लें। डियर कैदी जी, तुम तो बार बार कहा करते थे यू टर्न अच्छे होते हैं, लेकिन एक यू टर्न मुल्क के इस्तेहकाम के लिए भी ले लें, अगले इंतखाबात तक चुप का रोज़ा रख ले। ये सारे पैगाम के तौर पर वो बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया मेरी 2 घंटे बात हुई है। अब ये बातें आर्मी चीफ ने कान में कही हो तो वो अलग बात है, उस महफिल में उस खिताब में जो 2 घंटे लोग बैठे उसमें से आर्मी चीफ ने ऐसी कोई बात नहीं की। बहरहाल वो ये कहते हैं अगले इंतखाबात तक चुप का रोजा रख लें, अपना सारा जोर अगले इलेक्शन की शफाफत को यकीनी बनाने पर लगा दें। ये डील सबके लिए काबिल कबूल होगी, हुकूमत को फ्री एंड मिलेगा, मुख्तदरा के शुबहात दूर हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ अपने लीडर की रिहाई मिलेगी, पार्लियामान के अंदर काम करने का फ्री एंड मिल जाएगा, माफी तलाफी से काम मुमकिन है, जेल से बाहर निकल रही अमलीत पसंदी है, अवाम आपके गैर मकबूल फैसले को भी कबूल कर लेंगे तमाम। फिर बताया कि ये यूट्यूब असल यूट्यूबर हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबराही संभाली। ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ हुआ सर। इस पर मुख्तलिफ रद्दमल आना शुरू हो गए जी। पहला रद्दमल मैं आपको दे रहा हूं असद उमर साहब का, जो खुद जनरल उमर के बेटे हैं, एक जमाने में जनरल सेक्रेटरी होते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। असद उमर साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा आज के दिन, यानी आज ज़ियाउल साहब की बरसी भी है ना, 37 साल हो गए, उन्होंने कहा आज के दिन 37 साल पहले। सर इस व्लॉग को आपने मुकम्मल देखे, आपको मैं चीजें बताने लगूं बिल्कुल एक्सक्लूसिव। उन्होंने कहा आज के दिन 37 साल पहले जनरल ज़ियाउल वफात पाए। इससे ठीक वफात पाने से 2.5 महीने पहले उन्होंने पार्लियामेंट तहरीर की और जुनेजो को बरतरफ करके घर भेजा था। तजिया निगारों का कहना था कि जनरल साहब मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं सिस्टम के ऊपर और सालों निजाम वैसे ही चलेगा, लेकिन नहीं, अल्लाह को कुछ और मंजूर था और होता वही है जो अल्लाह चाहता है। ये असद उमर ने कहा। अच्छा, इसके साथ फवाद चौधरी साहब तो कमाल ही कर देते हैं ना, वो भी सुन लें पहले।
فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جنرل پرویز مشرف بالکل صدر نہیں بننا چاہتے تھے. آرمی چیف انہوں نے کہا نا، آرمی چیف نے کہا میں تو قوم کا سپاہی ہوں، پاکستان کا دفاع کرنا میری ذمہ داری ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ شہادت حاصل کرنا ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں چاہیے. اب فواد چودھری صاحب اس کو تاریخ سے ریلیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اسی طرح جنرل پرویز مشرف بھی بالکل صدر نہیں بننا چاہتے تھے، لیکن جب آگرہ مذاکرات کے لیے جانا تھا تو صدر کا عہدہ سنبھالنا پڑا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈیفیکٹو پاور ڈیجور کردار نہ لے؟ یا تو ڈیفیکٹو پاور ڈیجور کردار میں سامنے آئے گی یا ختم ہو جائے گی. اس طریقہ نظام تو صرف عارضی ہوتا ہے، خواہش اپنی جگہ، لیکن ریاستی اور سیاسی حقیقتیں سوچ بدلنے پر مجبور کر دیتی ہیں. سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میرا تجربہ ہے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ڈیفیکٹو پاور قانونی شکل میں نہ آئے. یعنی صدر، آرمی چیف، فیلڈ مارشل کا صدر مملکت، وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہوں، پریزیڈنٹ ہاؤس، ان تمام چیزوں پہ جانا ہے. میں کہ ایسے نہیں ہو سکتا سر. یہ ہل جل جاری تھی نا سر، وہ کہتے ہیں نا 100 سنار کی ایک لوہار کی، سب لوگوں کا لب لباب جو مطیع اللہ جان نے کر دیا ہے. اب یہ کہے مخاطب سہیل وڑائی صاحب کو رہے، لیکن ان تمام دلال قسم کے صحافیوں کو بھی مخاطب ہے جو کسی نہ کسی اپنے آپ کو بہت زیادہ کلوز سرکٹ کے اندر تصور کرتے ہوئے نا میسیجز، پیغام رسانی، یہ سب کچھ. میں آپ کو بتا رہا ہوں سہیل وڑائی صاحب سے متعلق یہ ہے کہ شاید جمعرات، منگل یا جمعرات کو ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہو. میں نے تبھی تو آپ کو صبح بتایا تھا. پھر وہ والا جو کالم جوابی ہوگا نا سہیل وڑائی صاحب کا، وہ بہت زیادہ مزیدار ہوگا. مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں نکی جی ہاں، ان کا ٹویٹ کیا ذرا سن لیں. انہوں نے کہا سہیل وڑائچ نے عمران خان کو باقاعدہ معافی مانگنے کا مشورہ دے کر خود کو ستارہ امتیاز کا حقدار ثابت کیا. دیکھیں مخاطب سہیل وڑائچ ہے، لیکن خطاب کہیں اور بھی ہو رہا ہے. انہیں کہا باقاعدہ معافی مانگنے کا باقاعدہ مشورہ دے کر خود کو ستارہ امتیاز کا حقدار ثابت کیا ہے. صحافی کے روپ میں ایسے کئی ہرکاروں کی کچھ دنوں میں اڈیالہ جیل میں ملاقات بھی کروائے جانے کا امکان ہے، جس کے بعد کالا دھواں مارتا 70 سال پرانا ڈیزل انجن والا یہ وڑائچ طیارہ کیا عزت سمیٹی آخری دنوں میں ایک بار پھر فراٹے بھرتا دیکھ کر مسافروں کی توجہ کا مرکز ہوگا. ایسے چرب زبان، چرب دماغ، چربا ساز صحافیوں نے ہمیشہ عین اس وقت سیاست کی پیٹھ میں صحافت کا چھرا گھونپا، اپنا فرض سمجھا جب اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں داخل ہو گئی. جن کو اس قوم سے اپنے 78 سالہ جرائم اور آئین سے غداری کی معافی مانگنی چاہیے، اور قوم سے ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا کہا جا رہا ہے. بے وزن دلیل کے حامل وزندار چند صحافی لوگوں نے اپنے اور دوسروں کے لیے ہمیشہ اصولوں کی کوہ پیمائی کی بجائے بزدلی کی ڈھلوان کا انتخاب کیا، مگر مقصد پورا ہو گیا ہے. ایک بحث چھڑ چکی ہے جس سے پارٹی اور عوام میں تقسیم کا عمل جاری ہے. ایک فیلڈ مارشل سے ملاقات کیا ہو گئی، سہیل وڑائچ خود کو وزیر اعظموں کے ہم پلہ سمجھنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے اس ملک میں وزیر اعظم بننے کے لیے عوام کے ووٹ کی نہیں، آرمی چیف کی نظر کرم کی ضرورت ہوتی ہے. سچ تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پی ٹی آئی سے جنگ میں سب کچھ لٹا دینے کے بعد اگر نوبت ایک صحافی کے ذریعے معافی مانگنے کی اپیل تک آ گئی ہے تو پھر خود اسٹیبلشمنٹ کو ہی عمران خان صاحب سے معافی مانگ لینی چاہیے. کہاں گئے ریاست کے وہ آئینی ادارے جیسا کہ پارلیمنٹ، حکومت اور عدلیہ، جس نے شواہد کی بنیاد پر عمران خان اور اس کی پارٹی کو 9 مئی کے مقدمات میں سزا دلوانی تھی؟ اب معاملہ عمران خان کی نکی جی ہاں تک آ گیا ہے تو پھر ریاست اور اس کے اداروں کی اس بڑی ناکامی کیا ہوگی؟ دوسری طرف اگر عمران خان نے سہیل وڑائچ کے مشورے پر 9 مئی کے واقعات کی مکمل ذمہ داری قبول کرتے ہوئے معافی مانگنی ہے تو پھر صرف 9 مئی کیوں؟ اگر 9 مئی کی معافی مانگے تو صرف 9 مئی کیوں؟ تھوڑا پیچھے چلے جائیں. 2014 میں پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر حملوں میں ملوث جنرل راحیل شریف اور جنرل ظہیر الاسلام کی آنت کاری اور منصوبہ بندی پر بھی ایک معافی ہونی چاہیے. پھر آرمی پبلک اسکول پشاور میں معصوم بچوں کی حفاظت میں سنگین غفلت پر، امریکہ کے ایبٹ آباد حملے کو روکنے میں ناکامی پر، 1990، 2018، 2024 کے الیکشن کے چوری پر کسی کو تو معافی مانگنی چاہیے. ہم تو آج تک ان بنگالیوں سے بھی معافی نہیں منگوا سکے جنہوں نے 1971 میں ہماری فوجی تنصیبات پر دشمن سے مل کر 9 مئی سے بھی بڑے حملے کروائے. سچ بات تو یہ ہے کہ ہم نے بھی تو ان پاکستانیوں سے آج تک معافی نہیں مانگی
بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو تلخ حقیقت سے نظر نہیں چرانی چاہیے۔ 2018 سے پہلے اس نے جس طریقے سے پی ٹی آئی اور اس کے نوجوانوں کو نواز شریف حکومت کے خلاف استعمال کیا اور 2018 میں اپنی وردی کا روب اور وقار کھویا، اس کے بعد اس نسل کے لیے سیاسی مخالفین اور باوردی مخالفین میں فرق کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ ایسے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ 9 مئی کی اصل وجہ 25 جولائی ہے۔ 5ویں نسل کی ہائیبرڈ جنگ کے لیے تیار ان نوجوانوں نے فوج کو اپنا دوست یا دشمن ہی سمجھا۔ صحافیوں کا کام اپنی تلخ تاریخ کو مسخ کر کے سیاستدانوں سے معافیا منگوانا نہیں ہے، سہیل وڑائی صاحب کو کہہ رہے ہیں، بلکہ ملک، قوم اور آئین کے غداروں کے خلاف قوم کو یکجا کرنا ہے۔ عمران خان نے جس جواں مردی کے ساتھ جیل کاٹی، ایسی جیل کا ہمارے جیسے صحافی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو 3 درجے کے مسلمانوں کے بارے میں سنا، ایک وہ جو طاقت سے برائی کو روکے، مراد منتخب حکومت اور قانون کی طاقت ہے، دوسرا وہ جو با اختیار ہو، زبان سے برائی کو روکے، یہ صحافت کے لیے مناسب ہے، اور تیسرا درجہ وہ جو کمزور ترین ہے، یعنی جو برائی کو دل میں برا جان کر خاموش رہے۔ عام آدمی میں صحافی اپنی قلم اور زبان کی طاقت سے برائی کو کہنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ عام حالات میں صحافی اپنے قلم اور زبان کی طاقت سے برائی کو برائی کہنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور یوں دوسرے درجے کا مسلمان ہو سکتا ہے۔ مگر اب ایسے صحافی کو کس درجے پر رکھا جائے جو اچھائی کو برائی، یعنی حق کو ناحق بولنا اور لکھنا شروع ہو جائے؟ اس کے لیے دلیل بھی دے۔ سہیل وڑائی جیسے صحافیوں اور شہباز شریف جیسے سیاستدانوں کے لیے کوئی نیا درجہ ایجاد کرنا ہوگا۔ 3 درجے مان کے اس میں فٹ نہیں ہو رہے، نہ شہباز شریف صاحب نہ سہیل وڑائی صاحب۔ وڑائی صاحب نے عمران خان کی مستقل مزاجی کا کریڈٹ اسی طرح یوٹیوبرز کو دیا، یہی کہا نا کہ یوٹیوبرز ہیں عمران خان صاحب، آج کل پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ۔ جس طرح 2024 کا عوامی مینڈیٹ پی ٹی آئی کی بجائے شہباز شریف کی جھولی میں ڈال دیا گیا، سہیل وڑائی جیسے سینئر صحافی اپنے تجزیے میں یوٹیوبرز کو جو کریڈٹ دے رہے ہیں، اس کی وجہ ان کے اخبار اور ایسے اداروں کی گرتی ہوئی اپنی ساکھ ہی تو ہے جس میں ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان اور صحافی معافی کے جوڑے ہاتھوں کے ساتھ اس دنیا میں آئیں گے تو وہاں لہراتے گھوسوں کے ساتھ یوٹیوب صحافی ہی خبر اور تجزیوں کا قابل اعتماد ذریعہ ہوں گے۔ سر یہ عزت سمیٹ رہے ہیں سہیل وڑائی صاحب۔ میری ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر بات ہوئی اپنے چند دوستوں سے جو اس میٹنگ کے اندر موجود تھے، انہوں نے کہا قطن آرمی چیف صاحب نے 2 گھنٹے کی سیٹنگ میں ایسی کوئی بات نہیں کی کہ معافی مانگے، کوئی ایسی بات نہیں کی کہ صدق کے دل سے معافی مانگے، ان تمام چیزیں۔ ہاں میرا یہ ماننا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے کان میں سہیل وڑائی صاحب کی کچھ کہہ دیا ہو یا انسائڈر کچھ کہا ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو سہیل وڑائی صاحب نے کہا ہے نا، اس کے لتے ان کے لینا شروع ہو گئے ہیں، اچھی خاصی عزت سمیٹ رہے ہیں۔ اور ایسے میں اچانک عرفان صدیقی صاحب سامنے آئے ہیں، نواز شریف صاحب کے سب سے قریب ترین ساتھی، ان کی لکھی ہوئی تقریر اور یہ سب چیزیں آپ کو سب کچھ پتا۔ سینٹر عرفان صدیقی صاحب وہ کہتے ہیں نواز شریف اگر شہباز شریف کو کہیں گے حکومت توڑ دو تو وزیر اعظم 1 منٹ میں اسمبلی توڑ دیں گے۔ کیا کوئی کانٹیسٹ بنتا تھا اس بات کا؟ نواز شریف اگر کہیں گے شہباز شریف کو کہ حکومت توڑ دو، وزیر اعظم 1 منٹ میں اسمبلی توڑ دیں گے، نواز شریف کوئی بیان نہیں دیتے تاکہ شہباز شریف اپنی سوچ میں کام کریں، لیکن جس دن نواز شریف نے کوئی فیصلہ کر لیا تو وہی ہوگا جو نواز شریف کہیں گے۔ عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو سر کچھ نارمل نہیں ہے، کچھ نارمل نہیں ہے۔ جس طرح فرمائشی معافیا منگوانے کی بات ہو رہی ہے نا، یہ سب بہت سی چیزیں دوسری طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور تو پھر وہی بات ہوگی نا، گیند تو پھر عمران خان کے ہاتھ میں ہوگی نا سر، تسلیم کرے یا نہ کرے۔ وہ نکی جی ہاں فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔